آپ نے جس فکر جس تشویش کا اظہار کیا ہے اسے سمجھنے میں بہت پریشانی نہیں ہوتی. بہت تقریریں یہاں ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جس کا کہیں اشارہ بھی نہیں تھا وہ یہ ہے کہ ملکوں کی تاریخ میں 50 اور 100 سال بہت بڑی مدت نہیں ہوتی. یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے. کسی مسلم ادارے میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. حد یہ ہے کہ قرآن حکیم بھی ترجمے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سختی سے منع کیا جاتا. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا تاریخی شعور بالکل ختم ہو گیا. ہم صرف اپنے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی نقطۂ نظر ہے اس کا ہم نوٹس ہی نہیں لینا چاہتے. یہ ملک جن بنیادوں پہ تقسیم ہوا اس میں زبان بھی ایک تھی. اور میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. 1953 میں 47 میں ملک آزاد ہوا. 1952 میں مولانا آزاد پٹنہ تشریف لائے. پٹنہ کے تمام معزز مسلمانوں کا ایک وفد راج بھون میں مولانا سے ملاقات کی. مولانا جن لوگوں نے مولانا کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اس بات سے واقف ہیں کہ مولانا کے سامنے اگر ایسی باتیں کی جائیں جس میں ان کو کوئی جو ریزنیبل انہیں نہ لگیں تو وہ بہت جلدی اس کا رد عمل دیتے. لیکن یہ لکھا ہے کہ مولانا خاموشی کے ساتھ 35 منٹ تک اس وفد کی ہر بات کو سنتے رہے اور بالکل انہوں نے کوئی رد عمل نہیں. اور جب صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بار بار پوچھا کہ ابھی آپ کو کچھ اور کہنا ہے، ابھی آپ کو کچھ اور کہنا ہے. جب سب نے کہہ دیا کہ نہیں ہم جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تو انہوں نے ان کے 2 جملے سن لیجیے. مسلم فرقہ پرستی اپنی بدترین صورت دکھا کر اور ملک تقسیم کرا کر یہاں سے رخصت ہو گئی، اور اردو بھی اشہب تقسیم پر سوار ہو کر پاکستان چلی گئی. دنیا میں کوئی اور زبان آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک اکیلی اردو. یہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش صرف ہندوستان کی تقسیم نہیں، ایک نوجوان عمر کی زبان 2 ملکوں کی تقسیم کے لیے اس کو ذمہ دار مانا جاتا ہے. بنگلہ دیش جناح کو اپنی زندگی میں کبھی کالے جھنڈے نہیں دیکھنے پڑے پاکستان میں سوائے ڈھاکے کے، جب انہوں نے اعلان کیا کہ صرف اردو قومی زبان. سرکار کی سرپرستی واقعی دیکھیے تہذیب اور زبان، کردار بنتے ہیں تہذیب اور زبان سے، اور یہ سرکاری سرپرستی میں فروغ نہیں پاتی. اس غلط فہمی کو میں نے ابھی 4-6 دن پہلے ایک میٹنگ تھی، میں نے وہاں کہا کہ چیکو سلواکیہ میں غیر ملکی تسلط تھا، چیک زبان کے بولنے پر پابندی تھی. آج یہ لکھا جاتا ہے کہ چیک زبان کا بہترین ادب وجود میں آیا ان 150 سالوں میں جب گلی میں کھڑے ہو کے بھی آپ چیک زبان نہیں بول سکتے تھے.
میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اردو کونسل سے کہتا ہوں کہ ذرا ایک سروے کرا لیجئے پٹنہ میں کہ خاص طور سے جو اردو کے وکیل ہیں ان کے بچے کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سروے کروا لیجیے۔ یہاں تو چھوڑیے، ابھی آپ نے مشہدی صاحب نے یا کسی نے ذکر کیا کہ مدرسوں میں ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر کہیں گے تو نام بھی لے دوں گا، ضلع سہارنپور میں، اس سے آگے مت کہلوائیے۔ سارے بچے انگلش اسکول میں محتمم صاحب کے بچے پڑھتے ہیں اور بیٹیاں امریکہ میں پڑھتی ہیں۔ بھائی کوئی چیز زندہ رہتی ہے اپنی افادیت سے۔ اب یہ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیزیں سماج کو، انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ پانی پر آئے ہوئے جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی، اور سیلاب کا پانی بھی زمین میں جا کر زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ خدا کے واسطے صرف اپنی طلسماتی دنیا میں مت رہیے، حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ اردو آپ کے ادارے ہیں اردو پڑھانے کے لیے، وہاں غیر مسلم نہیں آتا اردو پڑھنے، کیوں نہیں آتا؟ کہ خود میں اس وقت نہیں ڈھونڈ پایا، آپ کے اس جو کتاب آج ریلیز کی ہے اس میں ایک جگہ بہت ایک باکس لگا کے لکھا گیا ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور اردو کی تعلیم دینا لازمی کر دینا چاہیے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ اردو کو دین کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ اردو تو اس کی بھی زبان کیوں نہیں بناتے جو قرآن جس کی کتاب نہیں ہے؟ جب آپ اس کا دائرہ خود ہی محدود کر رہے ہیں تو اردو لاکھ روتی رہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی زبان نہیں کہا۔ ارے اردو والے تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان، تو پھر کیسے فرق کیا ہوگا؟ خدا را، میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت بتائی وہ یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ جو چیز مسلمانوں کو فائدہ کرے پہنچائے اللہ نے اس کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا، وہ کہتی ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائی بلا کسی تقسیم کے۔ تو ہم تو اس کا دائرہ خود ہی محدود کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بار پھر میں طالب علم ہوں، صرف قرآن حکیم میں دو آیتوں، ایک ہی سورت کی دو آیتیں ایک کے بعد ایک، قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کو تنبیہ کر دیجئے، وارننگ دے دیجئے، آگاہ کر دیجئے اس عذاب کی جو ان پر نازل ہوتا ہے جو سماج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ میں پوری بات نہیں کہہ پایا کہ جو مسلم ادارے ہیں وہاں تو کوئی نہیں آتا اردو پڑھنے کے لیے غیر مسلم۔ ریختہ ایک ادارہ ہے دلی میں، ان کے ہاں ایڈمیشن کے لیے مطلب سفارشیں کرو تو نہیں ملتا ایڈمیشن۔ مجھے ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے تو اردو کمزور ہوئی ہے، لیکن اردو کے اندر اتنی شیرینی اور اتنی طاقت ہے کہ اسے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ اور وہ پتہ چلتا ہے، ریختہ والوں کے جلسے آپ نے دیکھیں کیسے ہوتے، وہاں اردو کو مذہبی رنگ نہیں دیا جاتا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، پر کم سے کم نوجوان
جب تک دل میں پیار، محبت، عشق کا جذبہ ہے، اس کے اظہار کے لیے کہیں نہ کہیں اردو کے ایک شعر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے آپ ریختہ کے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے کون لوگ پڑھ رہے ہیں اردو۔ اب میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا میں وکیل بن جاؤں، مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ ہر چیز میں ہمارا رائیول ہمیں چاہیے۔ جب تک شیطان پہ لاہور نہ پڑھ لیں تب تک اللہ کو ماننے کو تیار نہیں۔ اگر شیطان نہ ہو تو ہم کریٹ کریں گے۔ ابھی کس کے خلاف مقدمہ ہے؟ اپنے لوگوں کے خلاف۔ اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے، اگر ان کے دماغ میں تاریخی واقعات کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں آ گئی، ہم اپنے عمل سے ان کا دل جیتیں گے اور ان کو سمجھائیں گے۔ مقدمہ کہاں جا کے لڑائیں اور کس کے خلاف لڑائیں؟ صاحب ہمیں اپنی زبان بدلنی ہو، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہو، ہمیں تاریخی شعور پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب ہمارے دماغ میں ہمیں تاریخی شعور ہوگا تو پھر ہم وہ بات کریں گے جو دوسرے انسان کے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کر سکیں۔ آج تو ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو شتر مرغ ہیں۔ آندھی آتی ہے وہ ریت میں منہ کر لیتا ہے۔ کیا کتنے بڑے شاعر ہیں صاحب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے۔ کیا ہے شعر ان کا؟ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اس میں کیا جھلکتا ہے؟ سپریمیسسٹ ایٹیچیوڈ۔ ارے مادری زبان تو گھٹی میں آتی ہے بھائی۔ یہ سپریمیسسٹ ایٹیچیوڈ ہے، اس قدر ہے یہ ایٹیچیوڈ۔ دلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، میرے برابر میں اشوک باجپئی جی جو مشہور ادبی شخصیت ہیں، ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر میں ایک خاتون شاعرہ اردو کی، میں نام نہیں لوں گا، نام بد۔ اب وہ انہوں نے، میں لگاتار سن رہا تھا، اشوک جی مسکرا رہے تھے، وہ مقرر کے تلفظ پر لگاتار کمنٹ کر رہی تھی۔ جب چائے کے لیے گئے تو میں نے اشوک جی سے پوچھا، میں نے کہا اشوک جی، ان محترمہ سے بھی پوچھا، میں نے کہا خسرو کو آپ اردو کا شاعر مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ ان کا ہاں ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت امیر خسرو نے کبھی نظام الدین اولیاء نہیں کہا، ہمیشہ نجام پیا کہا۔ زو نہیں لکھی، جیم لکھا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مقامی ہندوستانی زبانوں کو جس میں وہ شاعری کرتے تھے، جسے بات کو پرشین اسکرپٹ لے کر انگریزوں نے اردو کا نام دیا ہو، انگریزوں سے پہلے اسے ریختہ کہا گیا، اور جو آج کی اردو کے جو شاعر تھے، جو عورتوں کی زبان میں شاعری کرتے تھے، اس کو زبان کو ریختی کہا گیا، ہندوی کہا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ مولانا شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ ولی اللہ کے غالباً بیٹے یا پوتے، حضرت شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا قرآن حکیم کا تو ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ فتح پوری کی مسجد میں دیوار کدا کے ان کی جان بچائی گئی تھی۔ اسی طرح جب شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، وہ قرآن کا اردو میں پہلا ترجمہ ہے، آپ آج بھی اسے پیش لفظ کو پڑھ لیجئے، اس میں آخری جملہ کیا ہے، یا آخری یا شروع میں قرآن حکیم کا یہ ترجمہ ہندوی زبان میں کر رہا ہوں، اردو نہیں لکھا ہوں، میں ہندوی زبان میں کر رہا ہوں۔ انگریز کی ایک پالیسی تھی
اس نے پہلا اردو کے نام سے کالج یا ادارہ کہاں قائم ہوا؟ فورٹ ولیم کالج. اب یہ ساری چیز کو بیک گراؤنڈ کو دھیان میں رکھ کے اگر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور حکمت عملی دوسری کوئی نہیں ہو سکتی، ایک ہی حکمت عملی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اردو کسی کی حریف نہیں، پہلی حکمت عملی تو یہ تو مقدمے میں تو صاحب دو پارٹیاں ہوتی، حریف نہیں ہے اردو کسی کی. اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو اسلامی تاریخ سے بھی اور ہندوستان کی روایت سے بھی دونوں سے کوٹ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو خطوط لکھتے تھے، جو غیر عربی زبان میں آتے تھے، ان کے جواب دیتے تھے، تو ایک یہودی تھے مدینے میں، ان کی خدمات حاصل کرتے. کسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ انہوں نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، تو انہوں نے اپنی ایک صحابی کو حکم دیا، عبرانی زبان سیکھو. اور جو جملہ کہا ہے وہ کمال کا ہے. میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی لنگوسٹ، کوئی سائیکولوجسٹ اس جملے پر کتابیں لکھ سکتا ہے، کتاب نہیں کتابیں لکھ سکتا ہے. فرمایا کسی قوم کی زبان سیکھ لو، اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ. اردو والوں کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ شر کیا جا رہا ہے. آپ نے کس کی کتنی زبان سیکھی؟ بھائی ہم اپنے بچوں کو، میں اپنا بتاتا ہوں، میں اپنے سے متعلق عزیز اردو کے بڑے وکیل، اردو کا سب سے بڑا اخبار یو پی میں، 9 بچے، ایک بیٹی کو چھوڑ کے 8 میں سے کسی کو اردو نہیں آتی، صرف میری بیوی کو اردو آتی ان میں سے. نتیجہ اخبار کو جو ان کے انتقال کے بعد 2-4 سال کوشش کی چلانے کی، اس کے بعد اسٹاف کے حوالے کر کے جو سب سے بڑا اخبار تھا، آج اس کی مجھے نہیں پتا اگر 1000 کاپی بھی چھپ رہی ہوں، چونکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، انہیں اردو آتی ہی نہیں کسی کو. جو چیز سر دنیا آرٹیفیشل طریقوں سے آپ کسی چیز کو زندہ نہیں رکھ سکتے. حکومت کی سرپرستی سے کسی چیز کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا. اندر کی طاقت ہوتی ہے جس سے زندگی آتی ہے. 2.5 کروڑ لوگ آپ کا دعویٰ ہے. دنیا میں تو ملک بھی نہیں ہے جن کی آبادی 2.5 کروڑ، 50 ملک ہیں جن کی آبادی بھی 2.5 کروڑ نہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی ہو اور کاسائے گدائی ہاتھ میں ہو، کمال ہے سر. یہ بالکل مطلب میں اس اپروچ سے ہی متفق نہیں ہوں. اور میں مانتا ہوں آپ اردو کی بھی خدمت، پہلی بات تو یہ مادری زبان خدمت کا ہی کی ہے. بھائی کوئی احسان کر رہا ہوں میں کہ خدمت؟ میری ماں ہے، ماں کا احترام تو کروں گا ہی، اپنا فریضہ ادا کروں گا. یہ کہنا بھی کہ میں ماں کی خدمت کی جاتی ہے، اپنا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. خدمت تو فیور ہے. جب تک دیکھیے نا، اردو کی کشش ہے. جو ریختہ کی کلاسوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا، میں کیسے مان لوں کہ لوگ اردو نہیں پڑھنا چاہتے؟ آپ کے سامنے مثال ہے. لہذا میں مانتا ہوں کہ یہ دنیا میں، آج کے دنیا میں اتنی مصروف دنیا ہے، آپ لاکھ چھاتی پیٹ کے روتے رہیے، کسی کو دلچسپی نہیں. ہاں آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو، اور جس میں میرا یہ ماننا ہے، میں نے ابھی پرسوں بھی کہا تھا، میں نے کہا بھائی اردو ادب میں لکھنے والے شاعر سب لوگ ہیں. علامہ اقبال کو بہت بڑا، ہم اردو والے بہت بڑا شاعر مانتے ہیں.
انہوں نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زباں ہمارا. تو وہ کچھ بات جو علامہ اقبال نے ہنٹ کیا ہے وہ کیا بات ہے، اس پہ کسی نے کام کیا؟ یہ ملک دنیا کی قدیم ترین تہذیب مصر بھی ہے، لیکن اس کا آج کے مصر سے کوئی تعلق نہیں. قدیم ترین تہذیب یونان بھی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق آج کے یونان سے نہیں. دو ہی تہذیبیں ہیں، ایک چائنا کی اور ایک ہندوستان، جن کا تواتر پچھلے کئی ہزار سال سے چلا ہوا. ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس سرزمین میں پیدا کیا ہے اس کی قدیم تہذیب کیا ہے، اسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث، اجید ریح العلم من بلاد الہند، میں سرزمین ہند سے علم کی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. میں اگر ہندوستانی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان تشریف نہیں لائے اور مدینے میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں کسی علم کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کر رہا ہوں، میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس علم کو سمجھنے کی کوشش کروں؟ مجھے اگر کوئی اردو میں کتاب ہو اس کے بارے میں تو پلیز بتائیے تاکہ میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں. یہ صرف مانگنا جو ہے. مجھے اچھا لگا آپ نے وہ کہا کہ تلخ نوائی کیا ہے، اس کا ایک شعر بھی ہے صاحب، میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کارے تریا. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی کیا حکمت ہے عملی ہے اس پر غور کرنا پڑے. یہ حریفانہ ایٹیچیوڈ ختم ہو جانا چاہیے، تقسیمی مزاج کو ختم کرنا پڑے گا. ہم بانٹ کے دیکھیں. صاحب میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا علی گڑھ سے ہمارے جونیئر کون تھے؟ آپ تھے. آپ ایمانداری سے بتائیے گا، علی گڑھ والے یہ آتے ہیں مانتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ بہار والوں کو اردو آتی ہے؟ دیکھیے نہیں ہے نا، چونکہ ہمارا مزاج ہی تقسیمی ہے. نہیں آپ دوسروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارا تو مزاج ہی تقسیمی ہے. اور اسی وقت میں نے یہ جب ہمارے ایک دوست تھے بہار کے، ہمارے بہار والوں نے بڑا سپورٹ کیا دونوں الیکشنوں میں، تو ہمارے بہار کے ساتھی تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے سب لوگ وہاں پہ جب میں پریزیڈنٹ تھا. یہ میں نے اشوک واجپئی سے جو جملہ کہا، یہ میں نے سب سے پہلے وہی کہا تھا علی گڑھ. میں نے کہا بھائی حضرت امیر خسرو نے کبھی نظام جملہ اپنے جملوں میں اپنی شاعری میں نظام استعمال کیا؟ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا، مقامی زبانوں کے احترام میں فارسی کی شاعری تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ہندوستانی شاعری کر رہا ہوں. اس وقت جو زبان بولی جاتی تھی اس کو انہوں نے جو بھائی آپ کوئی بڑا دستاویز بتا دیجئے مجھے سلطنت پیریڈ کا، کوئی دستاویز بتا دیجئے مغل پیریڈ کا. مغلوں میں شاہ محمد رنگیلے کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. کتنے سال ہو گئے شاہ محمد رنگیلے کو؟ 250-300 سال، 200 سال اور 100 سال باندھی 300 سال. اب اگر ہماری تہذیب 300 ہی سال پہلے شروع ہوئی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گی سر. محمد شاہ رنگیلے کو کسی کے ایک بھی اردو میں دستاویز نہیں ہے. محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں جب انہوں نے اپنے 2 عمرہ کو، ایک کو دکن سونپا اور ایک کو لکھنؤ سونپا، اودھ سونپا، اس کے بعد سے یہ کہانی شروع ہوتی. تو اپنی تاریخ کو بھی اتنا مخترع کراتی ہیں. ہماری بہت دوست ہیں، ارے بھائی کیسے نہیں، میں نہیں کرنا، میں نہیں آؤں. میں یونیورسٹی کے زمانے میں طے کر لیا تھا نہیں. کیوں؟ میں کہ یہ مزاج جو ہمارا ہے اسے بنانے میں مشاعروں کا بھی بڑا رول. اب ذرا غور کریے، ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ نہ جاؤ، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں.
یہ تالی بجانے کی بات ہے یا ڈوب کے مر جانے کی بات ہے؟ اس پر تالیاں بجتی. مزاج بنا دیا. اس مزاج میں کہیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں، میں تقسیم کر کے نہیں دیکھ رہا ہوں، پر جو نام میں نے دیکھے اس میں، جو لوگ اس کی کمیٹی میں ہیں، ان کی آرگنائزیشنز عام طور سے 25 سال میں 2-3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کو بنا کے رکھا، بچا کے رکھا. میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اچھا کام کرتے رہیے. یقیناً اچھے نتائج نکلیں گے، لیکن مثبت سوچ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. لوگ کا سمجھتا سمجھتا